امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی کال پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور حقد و تحریک گوادر دھرنے کے شرکاء کی گرفتاری کے خلاف جماعت اسلامی نصیر آباد کی جانب سے ڈیرہ مراد جمالی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس کی سربراہی نائب امیر صوبہ بشیر احمد ماندائی کر رہے تھے۔ شرکاء نے سویڈین حکومت کے خلاف اور حقد و تحریک دھرنے کے شرکاء کی گرفتاری کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی جماعت اسلامی نصیر آباد کے مرکز سے نکالی گئی، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء سے مقررین نے خطاب بھی کیا۔ مزید اس حوالے سے ریلی کے شرکاء نے وش نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، آج کا جو یہ ریلی نکالا گیا ہے بالخصوص جو سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مولانا ہدایت الرحمان جو صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، اس میں بحیثیت میں رکن جماعت یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں ان سے بھی چاہیے کہ ان کو ودرا کریں اور ان کو جلد از جلد رہا کریں۔ اور میں تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سویڈن سے اپنے تجارتی تعلقات ختم کریں اور ان کو پیغام دے دیں کہ ہم مسلمان بحیثیت قوم متحد ہیں۔ یہ آج کی ریلی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام نکالی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سویڈن کے ہاں جو ہے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو یہ مسلمانوں کی بھی بے حرمتی ہے۔ ایک مہذب معاشرہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ہم لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ گوادر میں چیف سیکرٹری بلوچستان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جو پچھلے سال مطالبات حقد و تحریک کے منظور کیے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مطالبات نہ مانے گئے، اور ان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ آج کی یہ جو ریلی ہے نصیر آباد ڈیرہ مراد جمالی میں نکالی جا رہی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کی بے حرمتی کر کے تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گوادر کے اندر جو جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہ ریلی ہے اور ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے جو ایک عام مسلمان کا ہوتا ہے کہ جی سب سے پہلے آپ سفارتی طور پہ ایکشن لیں کہ ان کے سفیر کو بلا کے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف سیاسی مقاصد کو استعمال کر کے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، اور بار بار اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈین حکومت میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کے خلاف تمام مسلم ممالک سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن سے تمام تجارتی تعلقات کو ختم کر کے ان کو پیغام دیا جائے کہ ہم تمام مسلمان متحد ہیں۔ اور اس موقع پر حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ حقد و تحریک کے رہنماؤں پر ناجائز کیسز کو ختم کر کے گرفتار ریلی کے شرکاء کو رہا کیا جائے۔ وش نیوز نصیر آباد۔